ٹیکسلا میں واقع گندھارا تہذیب کے ہزاروں سال پرانے شہر سرکپ کے کھنڈرات آج حکومتی عدم توجہی کا شکار ہیں، جس کے باعث ان کے مٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹیکسلا کے قریب دوسری صدی قبل مسیح کے تاریخی شہر سرکپ کے یہ در و دیوار آج بھی یونانی فن تعمیر کا شاہکار دکھائی دیتے ہیں۔ باختری عہد میں تعمیر ہونے والے اس شہر کی بیرونی دیوار سطح مرتفع پوٹھوہار کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی۔ ٹیکسلا کے قریب موجود پہاڑ پر اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار بھی موجود رہتے تھے۔ 400 سال تک آباد رہنے والے تاریخی شہر سرکپ کے بیچوں بیچ مرکزی شاہراہ ہے، جس کے اطراف میں پہلے بازار، پھر اشرافیہ کا رہائشی علاقہ اور اس کے بعد بادشاہ کا محل اور ایک بڑا مندر نظر آتا ہے۔ کئی سو سال قبل یہاں آتش پرست، بت پرست اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ آباد تھے۔ شہر کی آسودہ حالی کا اندازہ یہاں سے برآمد ہونے والے سونے چاندی کے زیورات کی کثرت سے ہوتا ہے۔ اس علاقے کی کھدائی کے بعد کئی قیمتی نوادرات بھی ملی ہیں۔ یاد رہے کہ دوسری صدی قبل مسیح میں آباد ہونے والا سرکپ کا یہ شہر باختری یونانیوں نے بسایا تھا۔ مورخین کے مطابق سرکپ کا نام بدھ روایات سے مستعار ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ بارے پنجاب کی 2000 سال پرانی ایک لوک کہانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی راجہ سرکپ سے متعلق ہے، جو ایک عیار اور چالاک حکمران تھا اور چوپڑ یا چوسر کا ماہر کھلاڑی تھا۔ اس کھیل میں جو ہارتا اس کا سر کاٹ دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ رسالو نے سرکپ کو اسی کھیل میں ایک روز ہرا دیا، مگر سرکپ کی جان بخشی کر دی گئی۔ اس طرح شہر کا نام سرکپ مشہور ہو گیا۔ سرکپ ایک مضبوط فصیل کے اندر ایک محفوظ، خوشحال، خوبصورت اور لاجواب شہر تھا، جو جب بھی ویران ہوتا تو کسی دعا کے نتیجے میں پھر آباد ہو جاتا۔ سرکپ 3 صدیوں تک یونانیوں، ساکاؤں، پارتھیوں اور ابتدائی کشنوں کا دارالحکومت رہا، مگر سب سے زیادہ حکمرانی جن لوگوں نے کی وہ یونانی نژاد تھے۔ لہٰذا شہر کی بناوٹ پر بھی یونانی طرز تعمیر کا اثر ہے۔ تقریباً 30 قبل مسیح میں آنے والے ایک زلزلے کے بعد اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن آج یہاں صرف اجڑی تاریخ نظر آتی ہے۔ یہاں ٹوٹی ہوئی دیواریں، خاموش پتھر اور ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ دیواریں، گلیاں، گھروں کے آنگن، ان میں اپنا وجود کھو دینے والے آنسو، خوشیوں کا ٹہکہے اور ان آنگنوں سے اٹھتے ہوئے اپنے پیاروں کے جنازوں کے دکھ نہ کچھ مانگتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ان خاموش ماضی کے مزاروں پر باد صبا کی شگفتگی بھی آتی ہے اور شام کی گلابی لالی بھی پھیلتی ہے۔ یہاں جاڑے بھی آتے ہیں اور ساون بھادوں کی بدلیاں بھی برستی ہیں، جن کی وجہ سے ان خاموش آثاروں میں ہری گھاس اور جھاڑیاں اگاتی ہیں، لیکن پھر جیسے ہی خزاں آتی ہے تو سوکھنا ان جھاڑیوں کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو سال در سال چلتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اشوک نے 232 قبل مسیح میں وفات پائی۔ موریہ سلطنت جس شان و شوکت سے اپنے کمال کی حد تک پہنچی وہ واقعی کمال تھا۔ گنگا کی فتح کو موریہ سلطنت کے کمال کی آخری سیڑھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس جنگ کے بعد اشوک کا جی خون بہانے سے جیسے ہٹ سا گیا تھا، اور یہی کیفیت تھی جس نے بغاوت اور زوال کا بیج بو دیا۔ اشوک کے بعد تخت پر اس کا بیٹا کنال بیٹھا، پھر سمپری نے تخت سنبھالا، لیکن جب ملک کے حالات جو بگڑنے پر آئے تو بگڑتے ہی چلے گئے۔ پھر برہمنوں نے اس جلتی ہوئی آگ کو اور ہوا دی، جس کے نتیجے میں جو بھی تخت پر بیٹھتا پچھلے حاکم سے کمزور ہی ہوتا گیا۔ آخرکار موریاؤں کے کمال کے درخت کی آخری جڑ پر وقت کی کلہاڑی نے تب وار کیا جب فوج کے سالار پشتی متر نے راجہ برہدر کو قتل کیا، اور اسی طرح اشوک کی موت کے 40 برس بعد موریہ سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد باختر کے یونانی نژاد بادشاہوں نے وادی سندھ پر قبضہ کر لیا۔ ان کی راجدھانی پہلے ٹیکسلا اور پھر سکالا یعنی سیالکوٹ تھی۔ یونانی بادشاہوں میں سب سے مشہور مناندر ہے، جس کی سلطنت جنوب میں دریائے نرمدا اور مشرق میں متھرا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مناندر بڑا روشن خیال اور وسیع مشرب فرمانروا تھا۔ اس کے دربار میں بدھ، جین اور ہندو پنڈتوں کے درمیان بحث و مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ بدھ مت کے سنتوں میں مناندر کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس کے گرو ناگسین نے مناندر کے جو مکالمات اور اقوال ملندا پنہا کے نام سے مرتب کیے ہیں وہ آج بھی بدھ مت کے مقدس صحیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ چند سال قبل سرکپ اور اس کے مضافات کی کھدائی میں سونے چاندی کے نہایت خوبصورت زیور اور سنگار کے سامان ملے ہیں۔ ان کے علاوہ بڑھئیوں، لوہاروں، سوناروں اور جراحوں کے اوزار، پتھر کے اذان، کھیتی باڑی اور باغبانی کے آلات، بچوں کے کھلونے، مورتیاں اور ابرما چونا کاری کی شبیہیں، گنڈے تعویذ اور مالائیں، مہریں، سانچے اور دھات کے ٹپے بڑی تعداد میں برآمد ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیور اور ظروف تو یونانی طرز کے ہیں، البتہ لوہے، پتھر اور مٹی کے سامانوں کی طرز خالص مقامی ہے۔ اس تفریق سے پتہ چلتا ہے کہ یونانیوں اور ساکاؤں کے عہد میں ملک کے بالائی طبقے پر تو یونانی تہذیب کی چھاپ تھی، لیکن عام ہنرمند بدستور پرانی ڈگر پر چلتے رہتے تھے۔ اس شہر کی آنکھوں نے اس شہر کو خوشیوں کے پھولوں سے مہکتا ہوا بھی دیکھا ہے اور ویرانیوں کی ریت میں گم ہوتے ہوئے بھی۔ ان گلیوں میں سفید لباس میں موکس کی تلاش میں مہاویر کو آخری اوتار ماننے والے جین مت کے پجاری تیز قدموں سے چلتے۔ ان گلیوں میں بھکشوؤں کے بھی قدموں کے نشانات موجود ہیں، جو نارنجی لباس پہنے دنیاوی دھوکوں سے دور رہنے کا ود کرتے اور شپاؤں اور وباروں کو آباد رکھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر نے بہت سارے مذہبوں کو اپنی روایات اور شفقت کی چھاؤں میں آباد رکھا تو شاید غلط نہ ہوگا۔
اور یہ رواداری کسی شہر یا ملک کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہوتی۔ کسی زمانے میں یہاں مندر بھی تھے۔ سرکپ 3 صدیوں تک یونانیوں، ساکاؤں، پارتھیوں اور ابتدائی کشنوں کا دارالحکومت رہا، مگر سب سے زیادہ حکمرانی یونانیوں نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کی بناوٹ پر بھی یونانی طرز تعمیر کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ تقریباً 30 قبل مسیح میں آنے والے ایک زلزلے کے بعد اس شہر کو از سر نو تعمیر کیا گیا۔ تاہم عجیب بات یہ ہے کہ یونانیوں نے وادی سندھ میں 200-250 برس تک حکومت کی، لیکن ان کے عہد کی ایک تحریر بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ مگر سرکپ کی کھدائی سے سینکڑوں یونانی سکے، زیورات، آلات و اوزار، عمارتوں کے کھنڈر سب کچھ برآمد ہوا ہے۔ ساکاؤں کے عہد کی عمارتوں میں ایک تو شاہی محل قابل ذکر ہے اور دوسرے 2 منہ والے شاہین کی عبادت گاہ۔ برصغیر میں شاہی محل کے سب سے پرانے آثار سرکپ ہی کے ہیں۔ البتہ محل کی دیواریں بالکل سپاٹ ہیں اور ان پر کوئی نقش و نگار نہیں ہے اور وہ ساخت میں عراق کے اشوری محلوں سے مشابہ ہے۔ گول اسٹوپا کے متعلق ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ اسٹوپا ایک قدیم ترین اسٹوپا ہے۔ یہ خیال یہ بھی ہے کہ اسٹوپا شدید زلزلے کے نتیجے میں موجودہ جگہ پر آن گرا تھا اور جب پہلی صدی میں شہر دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اس کے گرد دیوار بنا کر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہاں جتنے بھی مذاہب تھے ان میں بدھ مت کو آخر تک خاص اہمیت حاصل رہی۔ یہاں ایک وسیع گول مندر کی بہت بڑی عمارت کے آثار ہیں۔ اس مندر میں ایک مستطیل حصہ ہے جس میں کئی کمرے ہیں جو کہ بدھ رہنماؤں کے زیر استعمال تھے۔ اس کے علاوہ مندر کا ایک گول عبادتی کمرہ بھی ہے۔ 30 قبل مسیح میں آئے ہوئے زلزلے نے اس مندر کو بہت نقصان پہنچایا، جس کی بعد میں تعمیر کی گئی اور ساتھ ہی مندر کی توسیع بھی کی گئی، اور پھر رومن تعمیر سے متاثر ہو کر تعمیر کیا گیا وہ اسٹوپا بھی ہے جس کے چاروں کونوں پر پتھر کے لٹھے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاروں کونوں پر اس اسٹوپا کی حفاظت کے لیے 4 محافظ کھڑے ہیں، اور سورج دیوتا کا وہ مندر بھی ہے جو زمین پر جیسے اداس لیٹا ہے۔ اگر مرکزی سڑک پر جنوب کی طرف سیدھے چلے جائیں تو مشرق کی طرف کے اختتام پر شاہی محل کے آثار ہیں اور خاموش ہے۔ دربان کا خستہ کمرہ ہے کیونکہ اب دربان نہیں ہے، تو سارے محل کے کمروں کی طرح یہاں بھی خاموشی کی پیلی گھاس اگتی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کو اس عظیم تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے ان آثار کے معدوم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔